دولت، رزق، نوکری، کاروبار، ہفتے میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں، ہر چیز آپ کے حق میں صرف چند لمحوں میں زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں جو ہفتے میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ رات ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں جو ہفتے میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی جائز حاجت کو، جائز دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ قرآن کی وہ صورتیں ہیں جو تمام پریشانیوں کا توڑ ہیں۔ اس صورت میں تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن کہتے ہیں کہ راستے میں آئی ہر رکاوٹ کو پاش کر دیتی ہے۔ جو قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اسے فتح و کامرانی دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس صورت کو پڑھنے والے کے نصیب میں کامیابیاں لکھ دیتے ہیں۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے اسے ہر معاملے میں غیبی مدد ملتی ہے۔ اللہ والو، کسی بھی دن اس صورت کو پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس صورت کو کوئی حاجت مند پڑھے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا شخص پڑھے گا تو اسے قرض سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی بے روزگار شخص پڑھے گا تو اسے بہترین روزگار ملے گا۔ دشمن کی قید سے رہائی کے لیے کوئی اگر پڑھے گا تو اسے قید سے رہائی ملے گی۔ دشمن پر فاتح حاصل کرنے کے لیے کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی۔ جو اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر محتاجی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یہ صورت غریبوں کو مالدار کر دیتی ہے، بیماروں کو صحت دیتی ہے، کمزور کو طاقت دیتی ہے، ناکام کو کامیاب کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت ہے جو کہ آخری سپارے میں موجود ہے۔ اس صورت کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ کامل یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے تو یہ صورت پر اپنے جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور آپ کو مغرب سے پہلے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو حاجت ہے۔ آج کے دن جو شخص سورۃ نصر پڑھے گا جو کہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی صورت ہے، اس کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اس کی جو بھی برسوں پرانی حاجت ہوگی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ سورۃ نصر کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ نصر قرآن کی 110ویں اور مدنی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ سورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے جو کامیابی کے معنی میں ہے۔ اس سورت کے دوسرے ناموں میں سے ایک اذا جاء ہے۔ یہ سورت 3 اہم پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے۔ ایک فتح مکہ، عظیم کامیابی اور اسلام کی آخری فتح کے عنوان سے، 2 مکہ اور مضافات کے لوگوں کا ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بیعت، اور 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی دعا، استجابت اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی اس سورت کی خصوصیات میں شمار کی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جو فتح مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں شہید ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جس نے 4 رکعت نماز پڑھی، جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ نصر پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے عذاب نہیں ہوگا، اور ہر آیت کی تلاوت کے بدلے جنگ بدر کے 10 شہداء اور دینی علماء کا ثواب ملے گا۔ اس صورت کے بعد دوسرے خواص میں سے دعا کی قبولیت اور دشمن پر کامیابی بیان ہوئے ہیں۔ یہ صورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ بہقی میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا مجھے میرے انتقال کی خبر آ گئی ہے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ رونے لگی، پھر یک ہنس دی۔ جب اور لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا خبر انتقال نے رلا دیا، لیکن روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا بیٹی صبر کرو، میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے بدر مجاہدین کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے، تو شاید کسی کے دل میں اس کی کچھ ناراضگی پیدا ہوئی ہوگی تو اس نے کہا یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کرے، ان جتنے تو ہمارے بچے ہیں۔ خلیقۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں خوب جانتے ہو۔ ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بھی یاد فرمایا، میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ہم سب سے پوچھا کہ سورۃ اذا جاء کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ بعض نے کہا اس میں ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور گناہوں کی بخشش چاہنے کا حکم کیا گیا ہے کہ جب مدد اللہ آ جائے اور ہماری فتح ہو تو ہم یہ کریں، اور بعض بالکل خاموش رہیں۔ تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اور کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کا پیغام ہے۔ آپ کو معلوم
کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دینوی زندگی ختم ہونے کو ہے، آپ تسبیح، حمدو اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی میں بھی جانتا ہوں۔ جب یہ صورت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب اسی سال میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ صورتوں میں پوری صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری صورت یہی ہے۔ ناظرین، آپ نے صورت نصر کا وظیفہ کب، کیسے اور کتنی دفعہ کرنا ہے، نہ اس کے لیے وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہیں بے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہر ہفتے کے دن کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو اب برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت اہم ہے، بتانے جا رہا ہوں، برائے مہربانی آپ توجہ سے سنیے گا اور اس عمل پر عمل کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ نے فرمایا وہ آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا وہ ناپسندیدہ اور تکلف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی اور اللہ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی، چنانچہ دوزخ نے تو یہ کہا کہ مجھے سرکشوں، متکبر اور ظالموں کے لیے چھانٹا گیا ہے، اور جنت نے یہ کہا میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرے اندر بھی تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف و کمزور ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں اور جو بھولے بھالے اور فریب میں آ جانے والے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا اظہار کا ذریعہ اور میرے کرم کی آماج گاہ کے علاوہ اپنے بندوں سے جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ سے فرمایا میرے عذاب کا محل و مظہر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ البتہ دوزخ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا کہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اس پر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں نہ رکھ دے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی بس بس بس۔ اس وقت دوزخ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، بس وہ سمٹ جائیں گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہا جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے اور مسجد کے قبلے کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کے حصے میں جنت اور دوزخ کی تمثیلیں دکھائی دی گئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے جتنی اچھی چیز اور جتنی بری چیز آج دیکھی ہے اس جیسی اچھی اور بری چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں
پلکیں دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مونڈھوں کے سرے اور درمیان کی جگہ بھی پرگوشت تھی۔ بدن مبارک پر معمول سے زیادہ بال نہ تھے، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے۔ چلتے وقت قوت کے ساتھ چلتے، گویا کہ ڈھلوان جگہ میں چل رہے ہوں۔ کسی طرف متوجہ ہوتے تو نظر بھر کر توجہ فرماتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ سخی دل اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاشرت رکھنے والا مانوس ہو کر فدا ہو جایا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا میں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی سا بھی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آسانی سے یاد وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس وظیفے کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت جلد قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، کسی بھی دن درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں یا رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے اولاد ہیں تو اولاد ہونے کے لیے، یا بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے گھر ہیں تو اپنے ذاتی گھر کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین، 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ النصر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سی سورت ہے، بچے بھی بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے سب تعریفیں مختص ہیں۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف جھکتا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہونے لگی تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں۔ چنانچہ بحمد اللہ میں سے اسے دیکھ چکا، لہٰذا آپ اس وظیفے میں مشغول ہوں۔ ابن جریر میں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرتے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا مجھے حکم الہی یہی ہے۔ درود پاک پڑھنے اور سورت نصر پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے جو کہ رزق میں برکت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رکے ہوئے کاموں کو حل کر دیں گے اور آپ کو مغرب سے پہلے انشاءاللہ وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ آپ نے یہ کس طرح پڑھنے ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ آپ نے یہ تینوں نام ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک پوری تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے جتنا درود پاک شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد
بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور رزق حلال، عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑ اور سمندر کے مالک، اے انسان اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کر سکیں۔ اے اللہ تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکے گی۔ اے اللہ تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں داخل کر سکے گی۔ اے اللہ تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نمازوں سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ اے اللہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔